ویلکم دوستو، پیش ہے آپ کی خدمت میں پہلا ایپیسوڈ۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، ایک لمبا چوڑا قافلہ ریگستان سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی زمین پر ریت بچھی ہوئی اور سر پر نیلا آسمان تھا، اور گھوڑوں کی گردن سے لٹکتی ہوئی گھنٹیوں کی گونج دور دور تک جاتی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد کے بادل امڑتے اور سارا منظر چھپ سا جاتا تھا۔ ہوا کا جھونکا اس بادل کو اڑا لے جاتا تو گھڑ سواروں کو زرق ورق لباس اور گھوڑوں کے ہتھیاروں کی چمک دکھائی دیتی۔ سامنے سے سوار دھیرے دھیرے قافلے کی طرف بڑھتا آتا۔ اس کے عربی گھوڑے پر زین کی جگہ چیتے کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ گھوڑے کی لگام چاندی کی گھنٹیوں سے سجی ہوئی تھی اور گھوڑے کی پیشانی پر رنگین پروں کی کلگی تھی۔ سوار بھی اپنے گھوڑے کی طرح چست مضبوط اور شاندار نظر آتا تھا۔ اس کے سر پر ایک سفید پگڑی تھی، سنہرے تاروں سے آراستہ پائجامہ گہرے چمکیلے سرخ رنگ کا تھا، اور بائیں کاندھے سے اس نے ایک خوبصورت تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ گھنے ابروں کے نیچے روشن سیاہ آنکھیں تھیں۔ خوب ابری ہوئی ناک اور لمبی کالی داڑھی نے اسے اور بھی چمکدار بنا رکھا تھا۔ اس وقت جب وہ کوئی 50 گز کے فاصلے پہ رہا ہوگا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے ہی قافلے کے پاس آ پہنچا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سنسان دشت میں ایک اجنبی سوار کو دیکھ کر قافلے کے پہرے دار چونکے۔ انہوں نے اچانک اپنے نیزے سوار کے سینے کی طرف تان دیے۔ شکریہ دوستو اس خیر مقدم کا، سوار نے کہا۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اکیلا ابھی تمہارے پورے لشکر پر حملہ کر دوں گا۔ پہروداروں نے شرما کر اپنے نیزے جھکا لیے۔ پھر ان کا کماندار آگے بڑھا اور سوار سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس قافلے کا مالک کون ہے؟ سوار نے دریافت کیا، کئی مالک ہیں، کماندار نے جواب دیا۔ مکہ سے کئی سوداگر اپنے وطن کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس ریگستان میں لٹیرے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مجھے ان سوداگروں کے پاس لے چلو، سوار نے کہا۔ ابھی تو یہ ممکن نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ وہ لوگ ابھی کافی پیچھے ہیں اور ہم یہاں رک کر ان کا انتظار نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر وہ جب ہمارے قافلہ پڑاؤ ڈالے گا تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ سوار نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کماندار کے ساتھ ہو لیا۔ کماندار کچھ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ سوار سے اس کا نام اور ملاقات کا مقصد پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکا۔ اس نے سوار سے اگر کوئی بات کرنی بھی چاہی تو اسے سوار نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہوں ہاں کر کے بس ٹال دیا۔ آخر کار وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں قافلے کو رات گزارنی تھی۔ کماندار نے پہرے چوکنا رہنے کی ہدایت کی اور سوار کے ساتھ قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ سب سے آگے 30 اونٹوں کی ٹکڑی آئی، جن کے کجابے پر بھاری گٹھر لدے ہوئے تھے، اور ہتھیار مند سپاہی ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ اونٹوں کے پیچھے خوبصورت گھوڑوں پر ان کے مالک یعنی پانچوں سوداگر تھے۔ ان میں سے 4 بہت سنجیدہ دکھائی دیتے تھے، 5واں نیتن کم عمر کا تھا اور صورت شوقین مزاج نظر آتا تھا۔ 5 سوداگروں کے پیچھے بھی بار برادر اونٹوں کی کھچر کی ایک لمبی قطار نظر آتی تھی۔ خیمے گاڑ دیے گئے، اونٹوں اور کھچروں کی پیٹھ سے سامان اتار کر انہیں سستانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔
بیچوں بیچ نیلے ریشمی کپڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نقش کیا گیا۔ کماندار نے سوار سے اسی خیمے کی طرف چلنے کو کہا۔ دونوں آگے بڑھے۔ کماندار نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور دونوں اندر چلے گئے۔ وہاں پانچوں سوداگر سنہری گدے دار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حبشی غلام ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنے میں مصروف تھے۔ یہ تم کسے لے آئے ہو؟ کم عمر سوداگر نے کماندار سے تڑتڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کماندار جواب دیتا، سوار نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ میرا نام سلیم ہے اور میں قاہرہ کا رہنے والا ہوں۔ مکہ سے واپسی کے سفر میں لٹورے کی ایک ٹولی نے مجھے قید کر لیا۔ بڑی مشکلوں سے میں 3 دن پہلے انہیں چکمہ دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو پایا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اس قافلے کی گھنٹیوں کی گونج سن کر جان میں جان آئی ہے۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ مجھے آپ لوگ اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں آپ لوگوں کی ہمدردی کا مستحق ہوں۔ آپ لوگوں کی اس محبت کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک نذرانہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاہرہ کے وزیر اعظم میرے ماموں ہیں۔ سب سے بوڑھے سوداگر نے غور سے سنا، اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ اب آؤ بیٹھو، ہمارے ساتھ کھاؤ پیو۔ سوار بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ خورد و نوش میں شریک ہو گیا۔ دسترخوان قسم قسم کے لذیذ کھانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، تبھی حبشی غلام نے دسترخوان سمیٹ کر خوشبودار تمباکو سے تازہ دم حقے اور ترکی مشروبات کی شرائیاں سامنے رکھ دیں۔ کچھ دیر پانچوں سوداگر اور یہ اجنبی سوار چپ چاپ ایک دوسرے سے بے نیاز حقے کے کش لیتے رہے۔ بالآخر سب سے کم عمر سوداگر نے مہر سکو توڑی اور بولا، ہمیں 3 دن اس طرح اس سفر میں گزر گئے، یا تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے رہے یا پھر کھایا پیا اور سو گئے۔ وقت گزارے کا اور کوئی طریقہ اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس عالم میں میری طبیعت کہیں بھی نہیں لگتی اور میری طبیعت اکتانے لگی ہے۔ یہاں پر رقص و سکوت کی نہ تو کوئی محفل آراستہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی دل کو بہلانے کا کوئی اور بہانہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ ذرا غور کیجئے، وقت گزارنے کی اور کوئی صورت آپ کو اس ذہن میں ہے؟ چاروں بوڑھے سوداگر یہ سن کر خاموش رہے اور بیٹھے اسی طرح لاپرواہی سے حقے کے کش لیتے رہے۔ لیکن سوار نے ایک تجویز پیش کی، بولا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اجازت ہو تو عرض کروں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارا قافلہ پڑاؤ ڈالے، ہم میں سے کوئی بھی ایک دلچسپ قصہ سنائے۔ اس طرح وقت کٹ جائے گا اور تفریح بھی رہے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ سب سے بوڑھے سوداگر احمد نے کہا، یہ مشورہ بہت عمدہ ہے، بہت خوب، بہت شکریہ۔ سلیم نے جواب دیا، کیونکہ یہ تجویز میں نے کی ہے، اس لیے سب سے پہلے قصہ بھی میں ہی سناؤں گا۔ پانچوں سوداگر سوار کے اور قریب سمٹ آئے۔ غلاموں نے خالی سرائیوں میں شربت بھر دیا اور حقے کی تمباکو بدل کر حقے کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اچھا تو پھر سنو ایک عجیب و غریب واردات۔ یہ قصہ سارس بادشاہ کا ہے۔ تو دوستو، یہ ایپیسوڈ یہیں تک، اگلے ایپیسوڈ میں پوری کہانی کریں گے۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔